حضور کائنات میں صورت اور سیرت کے اعتبار سے سب سے حسین تھے. حضور علیہ السلام سب سے زیادہ سخی تھے اور حضور علیہ السلام سب سے زیادہ بہادر تھے. حضور علیہ السلام کی سیرت کے حسن کو نبی رحمت کے خادم خاص انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ وہ صحابی ہیں جن کو 10 سال حضور کی خدمت کی سعادت نصیب ہوئی. 8 سال کی عمر تھی کہ جب حضور مدینے میں تشریف لائے تو حضرت ام سلیم جو حضرت انس کی والدہ ہیں حضور کی خدمت میں نے پیش کر گئی. حضور یہ بیٹا ہے، گھر کا کام کاج کیا کرے گا، ضرورت پڑے تو اس کو کہیں بھیج لیا کرنا، یہ آپ کی نوکری کیا کرے گا. 10 سال حضور مدینے میں گزارے تو حضرت انس نے 10 سال حضور کی نوکری کی. کہتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے پورے 10 سال حضور کی نوکری کی ہے. حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ یہ تھی کہ 10 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے مجھے کبھی جھڑکا، اور کبھی یہ بھی نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام کیا ہو اور وہ کام درست نہ ہو، حضور کے مزاج کے خلاف ہو تو آقا کریم نے کہا ہو کہ یہ کام کیوں کیا. اور کبھی حضور نے کسی کام کے کرنے کا کہا ہو اور میں نے نہ کیا ہو تو حضور نے کہا ہو کہ یہ کام تم نے جو ہے وہ کیوں نہیں کیا. ماشاءاللہ. حضور کبھی انس کہتے تھے، کبھی انیس کہتے تھے. حمزہ نامی ایک بوٹی تھی، حضرت انس کبھی پہاڑوں سے توڑ کے لاتے اور بچوں کو کھلا دیتے تو حضور کبھی ابو حمزہ بھی کہہ دیتے، کبھی یا ذل اذنین، اے 2 کانوں والے، یوں کہہ کے بھی پکارتے. خادموں سے خدمت لی جاتی ہے، ان کے ناز کوئی نہیں دیکھتا. لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی سنیے. فرماتے میں بالکل بچہ تھا، ایک دن حضور نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجنا چاہا اور فرمایا انس فلاں جگہ جاؤ. تو میں دل میں پکا ارادہ کیا کہ میں ضرور جاؤں گا، لیکن میں نے لاڈ سے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، لیکن دل میں عزم یہ تھا کہ میں ضرور جاؤں گا. کہتے ہیں کہ میں چلا گیا، راستے کے اندر بچے کھیل رہے تھے اور میں ان کی کھیل دیکھنے میں مصروف ہو گیا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کام کی طرف مجھے بھیجا تھا باوجود عزم رکھنے کے میں ادھر نہ جا سکا اور بچوں کے کھیلنے کی اس کیفیت کے اندر میں بھی لگ گیا. کہتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی تو کسی نے آ کر مجھے پیچھے سے بدھی سے پکڑ لیا. میں نے پلٹ کے دیکھا فائزہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے انس، میں تجھے جس کام کے لیے بھیجا ہے تم گئے نہیں ہو. تو میں نے عرض کی حضور میں بس جانے ہی لگا ہوں. تو اس طرح سے غلام ہو کر بھی حضور کے ساتھ یوں لاڈ اور ادائیں کر لیا کرتے تھے. بلکہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ مزاح کر لیا کرتے تھے. نام ظاہر تھا، ایک بستی کے رہنے والے تھے. وہاں سے آتے اور حضور کی خدمت کے اندر ہدیے پیش کرتے. آقا کریم شہر کی چیزیں انہیں عنایت کرتے. ایک دن وہ بازار میں گھاس بیچ رہے تھے، حضور پیچھے سے گئے چپکے سے اور جا کے حضور نے ان کی کولی بھر لی. کولی بھرنے کا مطلب یہ ہے کہ چپکے سے جا کر اس کو احساس دیے بغیر اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا جائے اور یہ اسے اشارتاً کنایتاً پوچھا جائے کہ بتاؤ میں کون ہوں. یہ کسی کی محبت کو پرکھنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ ہر وقت کہتے ہو کہ میں تمہارے خیال میں رہتا ہوں، اب بتاؤ میں کون ہوں. تو حضرت ظاہر گھاس بیچ رہے تھے، حضور پیچھے سے گئے اور چپکے سے جا کے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا. اب حضور کے ہاتھ آنکھوں پہ آئے ہوں اور پتہ نہ چلے کس کے ہاتھ آئے. اللہ اکبر. لیکن حضرت ظاہر نہیں بولتے. میں کہتا ہوں انہوں نے کبھی بھی نہیں بولنا تھا. میاں صاحب نے کیا خوب کہا کہ سفنے دے وچ ماہی ملیا تے گل وچ پا لیاں باواں تے ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا متا پھر وچھڑ نہ جا. بلکہ جب انہیں یقین ہو گیا کہ میرے حضور ہیں تو انہوں نے اپنی پشت پیچھے کر کے حضور کے سینے سے جوڑ کے رگڑنا شروع کر دی. پھر حضور نے خود فرمایا کہ اس غلام کو کون خریدے گا. اس نے عرض کی حضور مجھے کس نے خریدنا، میں تو بہت سستا ہوں. فرمایا تو اللہ کے نزدیک بہت مہنگا. اس طرح ایک اور صحابی کے بارے میں آتا